کے اس سیکنڈ لیکچر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ سیشن، تو پہلا سیشن ہمارا انٹروڈکٹری تھا، جس میں ہم نے ہندوستان کی تاریخ کا ایک سرسری مطالعہ کیا اور ایک بریف آؤٹ لائن جس کو کور کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی تاریخ کے کیا ماخذ ہیں، کیا امپورٹنٹ فیچرز ہیں، اور ہندوستان کا عالمی سطح پر کیا مقام رہا ہے، اور ہندوستان کی تاریخ کس طرح لکھی گئی، ان تمام پہلوؤں پر ہم نے مختصراً گفتگو کی تھی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ باضابطہ ہندوستان کے تاریخ کی شروعات کس طرح سے ہوئی، یہ ہم اگلے 9-10 ایپیسوڈ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹوارڈز دا ایج آف سیولائزیشن، پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ انڈس ویلی سیولائزیشن تک کور کروں، لیکن 1 گھنٹے کے سیشن میں تمام موضوعات کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے میرا ارادہ ہے کہ انڈس ویلی سیولائزیشن، جو کہ تاریخ کا نہ صرف ہندوستانی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، اس پر ایک سیپریٹ لیکچر ہم کریں گے اگلے ہفتے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ انڈس ویلی سیولائزیشن، اس کی شروعات کیسے ہوئی، اپنے عروج تک کس طرح پہنچی، پھر اس کا زوال کیا ہوا، انڈس ویلی سیولائزیشن کے زوال کے بعد ہندوستان میں کیا ہوا۔ آج ہم ہندوستانی تاریخ کا مطالعہ انسانی تاریخ کی روشنی میں کریں گے، جس میں بالکل شروعاتی دور میں انسانوں کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد کس طرح انسان ہندوستان میں آئے اور ہندوستان میں کس طرح بسے، ہم اس کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ پھر انڈس ویلی سیولائزیشن، اور اس کے بعد جو ہے ویدک پیریڈ جو آریوں کا ہے، اس پر گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ تو یہ ہے ہمارا لیکچر سیریز کا خاکہ۔ دوسرا لیکچر جو ہے ہمارا ٹوارڈز دا ایج آف سیولائزیشن، اس پر ہے۔ اس سے 2 لیکچر قبل اسی پلیٹ فارم سے، IKSRC سے، برادر خان یاسر کا ایک عنوان کا ایک لیکچر تھا، اسلامی فلسفہ تاریخ کے موضوع پر، جس میں انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی تھی۔ اس میں ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ اسلام کا جو نظریہ تاریخ ہے، اس میں انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور بھی کئی باتوں کو انہوں نے اپنی گفتگو میں کور کیا۔ تو میری بھی خواہش ہے کہ میں انسانی تاریخ کی ابتدا یہیں سے کروں، اسلام انسانیت کی تاریخ کے متعلق کیا کہتا ہے، اور انسانوں کی شروعات کس طرح ہوئی، اور اسلام کا نظریہ تاریخ کو لے کر کے کیا ہے۔ قرآن کا یا دیگر اسلامی کتب کا یا انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرنے میں سب سے پہلے ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو سنتے ہیں۔ اس میں ایک طرف آدم و حوا ہے، دوسری طرف ابلیس ہے، اور پورا اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا جو نظام ہے، اس میں جو ہم غور کرتے ہیں تو تاریخی حیثیت سے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معجزے سے پیدا کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم تاریخ کے مطالعے میں معجزے کو کیوں پڑھیں۔ بہرحال یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اسلامی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں اسلام کے فلسفہ تعلیم کے مطابق باتیں ہوں گی۔ تو اس میں یہ بات ضرور ہوگی کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کے مطابق سب سے پہلے شخص جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت حوا، دونوں کا جوڑا اس دنیا پہ تھا۔ انسانوں کی جو پری ہسٹری ہے، اس کے مطالعے کے لیے چند علوم ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، جن علوم میں ایک جینیٹکس کا علم ہے۔ جینیٹکس کے شعبے میں اس بات کو پتہ کیا جاتا ہے کہ انسان کن کن مراحل میں کہاں کہاں گیا اور کون منگولین ہے، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو علم کا شعبہ ہے وہ لنگوسٹکس، اس کا مطالعہ جو ہے انسانوں کی ارلی ہسٹری کے مطالعے کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا جو شعبہ ہے، اس کا علم رکھ کر کے ہم انسانوں کی قدیم تاریخ یا پری ہسٹری کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو آرکیولوجی کہتے ہیں۔ آرکیولوجی میں جو پرانی عمارتیں یا پرانی چیزیں پائی جاتی ہے، آثار قدیمہ، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا جو شعبہ علم ہے اینتھروپولوجی، اینتھروپولوجی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ارتقاء کس طرح ہوا، ہیومن ایوولوشن کس طرح ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے جو چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان شروعاتی دور میں پھل کھاتا تھا۔ باضابطہ یہ کہیں پہ لکھا نہیں ہوا ہے، لیکن جس طرح سے قرآن میں اشارات ملتے ہیں، اور ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان شروعاتی دور میں پھل کھاتا تھا۔ دوسری چیز جو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ آپ اس واقعے کو پڑھیں گے، جب حضرت آدم علیہ السلام درخت کے پھل کو کھا لیا، اس کے بعد جو ہے ان کی شرمگاہ کھل گئی۔ تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ
درخت کے پتے تھے اسے انہوں نے شرمگاہ کو ڈھکا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شروعاتی دنوں سے ہی جو ہے لباس اور حیا نام کی چیز جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. انسانوں نے شروعات درخت کے پتوں سے اپنے تن اور شرمگاہ کو ڈھکنے سے شروع کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کپڑے تھے، کپڑوں کا کنسپٹ انسان میں بعد میں نہیں آیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے ننگا رہتا تھا اور بعد میں جب سویلائزیشن گرو ہوئی تو اس کے بعد کپڑے پہننا شروع کیا. لیکن اسلام جو بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے دور سے ہی انسان کے اندر حیا موجود ہے اور وہ اپنے بدن کو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ انسان شروعاتی دنوں سے ہی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جو بعض تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں انسان بات نہیں کرتا تھا، ایک دوسرے سے بولتا نہیں تھا، لیکن بعد میں اس نے جو ہے بات کرنے سیکھا. اگر آپ اس قصے کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ باضابطہ حضرت آدم سے پوچھ رہے ہیں اور حضرت آدم اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد نہ صرف یہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بچوں کے جھگڑے کا ذکر ہوتا ہے، دو فرزند کے، تو ایک کچھ بولتا ہے اور دوسرا اس کے جواب میں کچھ کہتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی کمیونیکیشن جو ہے انسانوں کے درمیان تھا، انسان ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. ایک چیز اور جو ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ شروعاتی دنوں سے ہی اللہ نے انسانوں کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. تو فیملی کا جو نظام ہے، خاندان کا نظام، وہ انسان میں بالکل شروعاتی دنوں سے ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو مورخین ہیں، بعض مورخین جو نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں انسان آزاد تھا اور بعد میں اس نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ ایک پارٹنر اس کا ہونا چاہیے اور بعد میں لوائل ہوا. بلکہ اس کے مقابلے میں اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان شروعاتی دنوں سے ہی جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں ہے. ایک چیز اور ہے کہ انسان پہلے جانور تھا اور اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں تھی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کچھ حکم دیا گیا تھا اور اس کو ماننا تھا. اس کو نہیں مانا انہوں نے تو ان کے اندر ندامت ہوئی، پھر توبہ کیا انہوں نے. اس کے بعد بھی جو ہے ان کو جو احکامات ملے تو اس احکامات میں یہ بھی تھا کہ بعد میں جتنے بھی ہماری جانب سے رسول آئیں گے تو ان کی بات تم کو ماننی ہے. تو صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے وہ اسی وقت انسانوں میں شروع ہو گئی تھی. ایک اور جو تصور ہے وہ نظریہ ارتقاء کے حاملین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فٹسٹ ول سروائیو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں جو طاقتور ہوگا، جو باقی لوگوں کو دبا سکے گا، سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھل سکے گا، وہی سروائیو کرے گا. اور یہ کافی حد تک یہ حقیقت بھی ہے انسانی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو. اور بہت سارے جو ہے ہومو سیپینس بھی تھے، ہومو ایرکٹس بھی تھے، اور بھی بہت سارے تھے. اس میں جو ہے ہومو سیپینس سروائیو کیا اور باقی کو اس نے ختم کر دیا. یہ ان کی تاریخ بتاتی ہے. اب میں اس پر کوئی اپنا تبصرہ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ میں اس علم کا ماہر نہیں ہوں. لیکن جو اسلام جو فلسفہ تاریخ کا پیش کرتا ہے وہ روز اول سے یہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں. تو انسانوں کے درمیان جو تفریق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسانوں کے درمیان جو نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر اور مختلف نظریات کی بنیاد پر جو بھید بھاؤ ہے، اونچ نیچ ہے، اس کو اسلام ختم کر دیتا ہے اس نظریے کے ذریعے سے. آگے چلتے ہیں. اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جو دو فرزند کا جھگڑا ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ دونوں جھگڑ رہے تھے کسی بات پر. اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے اور انبیاء کی تاریخ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو دونوں کے بیچ تکرار ہوئی، پھر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی کہ میں نے کیا کر دیا، اب کیا کروں. تو دو کوے آتے ہیں اور دو کوے میں ایک کوہ دوسرے کوے کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ زمین کھود کر کے اس میں دوسرے کوے کو چھپا دیتا ہے. تو پھر دوسرا جو بیٹا تھا اس کو یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ میں بھی یہی کر سکتا ہوں. تو اس نے قبر کھودی اور جو ہے اپنے بھائی کو دفن کر دیا. تو یہاں سے چند باتیں پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کے درمیان جو قتل و غارت گری، جھگڑے دنیا کو لے کر کے اور دوسری وجوہات کی بنا پر، وہ شروعاتی دن سے ہے. یہاں تک کہ بھائی بھی بھائی کے قتل سے باز نہیں آتا ہے. اور یہ بات ہم کو نہ صرف ارلی ہسٹری، پری ہسٹری میں، بلکہ نون ہسٹری میں بھی ہم کو نظر آتی ہے کہ ایسا اکثر ہوا ہے. دوسری چیز جو پتہ چلتی ہے کہ روز اول سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارنے کے بعد کیا کیا، تو مارنے کے بعد جو ہے وہاں پر دفن کیا. تو
शुरुआती दिनों में इंसान को दफन किया जाता था, और इस तरह का रिवाज नहीं था कि जलाने का या फिर मुर्दों को रख के उसको किसी जानवर को खिलाने का रिवाज शुरुआती दिनों में नहीं था। और ये बात न सिर्फ इस्लामी तारीख यानी कुरान में मिलती है, बल्कि अगर अब आप दीगर सेकुलर हिस्टोरियन की कुतुब का भी मुताला करें तो उसमें वो यही कहते हैं कि शुरुआती दिनों में दफन करने का रिवाज था। अच्छा, अब ये सोचिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे उस वक्त, इंसानियत बिल्कुल शुरुआती मरहले में थी, तो उस वक्त दफन कैसे किया होगा? अगर कोई सख्त जमीन होती तो वहां पर सिर्फ लाठी या कुछ पत्थर की मदद से दफन करना मुमकिन नहीं था। तो ऐसा लगता है, अल्लाह बेहतर जानता है, ऐसा लगता है कि वो जमीन जो है वो नरम जमीन थी या फिर बालू वाली जमीन थी। तो ये चंद इशारात हमको इस्लाम से मिलते हैं इंसानों की बिल्कुल इब्तदाई जिंदगी के बारे में। और भी बातें इस पर की जा सकती है, लेकिन चूंकि ये हिंदुस्तानी तारीख का मुताला है तो इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंसान हिंदुस्तान में कैसे पहुंचा। जहां तक साइंटिफिक स्टडीज जो है वो ये बताती है कि दुनिया तकरीबन 450 करोड़ साल पुरानी है, और तकरीबन 350 करोड़ साल कबल इस जमीन पर जिंदगी के आसार नमूदार हुए, और मुख्तलिफ पेड़ पौधे जानवर उसके बाद जो है वो आए। और साइंटिफिक स्टडीज ये भी बताती है तकरीबन 20 लाख साल कबल इस दुनिया में ऐसा हुआ कि आइस एज आ गया, जिसको प्लेस्टोसीन कहा जाता है। उस आइस एज में क्या हुआ कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया, और बाकी हिस्सा जो है उसमें जो टेम्परेचर था वो काफी डाउन हो गया। उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई। अब उसकी वजह क्या थी और किस तरह से ये चीजें हुई उसकी तफसील नहीं मिलती है, लेकिन जो स्टडीज है वो यही बताती है कि ये जो आइस एज था वो तकरीबन 12,000 कबल मसीह तक कायम था। और आइस एज के बाद जो पोस्ट आइस एज है जिसको होलोसीन कहा जाता है, तकरीबन 12,000 बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट आर्कियोलॉजी की इस्तेलाह है, ये बिफोर क्राइस्ट ना समझे, 12,000 साल कबल से अभी तक का जो दौर है वो पोस्ट आइस एज का दौर है जिसमें हम जी रहे हैं। होमोसेपियंस की बात की, अभी जो साइंटिफिक स्टडीज हुई है उसमें 1,15,000 साल से कबल के बहुत सारे मतलब इंसानों के हैं अवशेष मिले हैं। तो उन अवशेष में 1,15,000 साल कबल का जो इंसान है वो मिला है, वो कहा जाता है कि सबसे मैच्योर था। अब बहरहाल मैं न तो इस नजरिए का कायल हूं, न इसकी मुखालिफत कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें इसमें दुरुस्त भी हो सकती हैं, इसलिए मौर्रिखीन ने जो कहा है वो उसी को मैं कोट कर रहा हूँ। तो 1,15,000 साल कबल अफ्रीका से इंसानों की इब्तदा होती है, और अफ्रीका के भी जुनूबी हिस्से से। उसके बाद ये जो दौर था वो आइस एज का दौर था, काफी ठंडा दौर था। तो इसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, लेकिन इंसान अपने शुरुआती दिनों में इसी सब में सर्वाइव किया है। उसके बाद जो है अफ्रीका से निकल करके इंसान दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में फैल गया। तो जैसा कि आप राइट साइड में मैप में देख सकते हैं, टॉप राइट, अफ्रीका से निकल करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला। तकरीबन 1 लाख साल कबल ये मिडिल ईस्ट में पहुंचा, और फिर मिडिल ईस्ट से यूरोप गया, फिर यहाँ से मुख्तलिफ रास्तों से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। और ये कहा जाता है कि तकरीबन 15,000 साल कबल यानी कि जब आइस एज था, तो आइस एज में एशिया और अमेरिका के बीच जो है ये जो अलास्का और रशिया का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है ये दोनों मिला हुआ था, और इस इलाके में बर्फ थी। तो चीन के किसी इलाके से इंसान निकल करके ये जो अलास्का की स्ट्रेट है वो बर्फ के ऊपर चल करके इसको क्रॉस किया, और इसको क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल हुआ। अब ये बात पता कैसे चली कि ये चीन से ही गया? तो ये जो है ये साइंटिफिक स्टडीज के बुनियाद पर है कि जिस नस्ल के कुत्ते अमेरिका में पाए गए वही नस्ल के कुत्ते चीन में भी थे सबसे ज्यादा। यूरोप या अफ्रीका के इलाकों में वो कुत्ते उस नस्ल के नहीं पाए जाते थे, और कयास भी यही किया गया कि सबसे आसान जो है इसी रास्ते से अमेरिका जाना है। तो और भी कई मुख्तलिफ स्टडीज हुई, तो अमेरिका में 15,000 साल से कबल की चीजें दरियाफ्त नहीं हुई, और यहाँ जाकर के इंसानों ने एक अलग तहजीब जो है वो डेवलप की। एक तो ये हो गया। दूसरा रास्ता जो है साहिली रास्तों से, कोस्टल एरिया से हिंदुस्तान आया,
اور ہندوستان سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے راستے سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ تک پہنچا۔ تو آسٹریلیا میں تقریباً 40,000 سال قبل انسان پہنچے۔ اس کو اور بہتر انداز میں اس میپ میں دکھایا گیا ہے کہ آسٹریلیا میں جو پہنچے تو ہندوستان ہوتے ہوئے آسٹریلیا گئے۔ تو یہ چند چیزیں انسان کی ہجرت سے متعلق ہیں، جو بالکل شروعاتی دنوں میں آئس ایج میں انسانوں نے کس طرح ہجرت کی۔ اب بالخصوص ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں انسان کس طرح آئے اور وہ کون کون سی زبان لے کر کے آئے، ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ نقشہ میں نے گوگل امیج سے لیا ہے اور اس میں ہندوستان کا نقشہ غلط دکھایا گیا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ چیزیں مجھے گوگل امیج سے ملی ہیں، تو اس کو میں نے جوں کا توں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہندوستان میں اگر انسان کی آمد کی بات کی جائے تو جیسا میں نے کہا، افریقہ سے انسانی نسل ہندوستان میں آئی۔ تقریباً 40 سے 50 ہزار سال قبل ایک نسل تھی انسانوں کی، کوسٹل وے میں، یعنی ساحلی راستے سے افریقہ سے نکلی اور عرب کا جو جنوبی حصہ ہے، یمن وغیرہ کا علاقہ، اس سے ہو کر کے بلوچستان، سندھ اور ہندوستان کے جنوبی حصے سے ہو کر کے اور اسی کوسٹل راستے سے سفر کرتی ہوئی وہ آسٹریلیا گئی۔ تو جو ڈیولپڈ ہیومن بینگ، یعنی جس کو ہومو سیپینس کہا جاتا ہے، اس کی سب سے پہلی نسل جو ہے ہندوستان میں، وہ 50 سے 40 ہزار سال قبل آئی۔ اب یہ لوگ جو ہندوستان میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہی ہندوستان کے مختلف حصوں میں جا کر کے آباد ہونا شروع کیا۔ خیر آباد تو نہیں کہیں گے، وہ ہندوستان میں وہ لوگ گھومتے رہتے تھے اور شکار کرتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، پھل وغیرہ اکٹھا کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو یہ پورا علاقہ جو ہے اس میں وہ گھومتے رہتے تھے۔ یہ لوگ ہندوستان میں آنے والے سب سے پہلے لوگ ہیں۔ اب آج ان کی نسل کہیں آباد ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو جو سائنسی مطالعہ کہتا ہے کہ آسٹریلیا میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں اور دیگر ساؤتھ ایسٹرن ممالک جو ہیں، اس میں انسانوں کی جو نسل آباد ہے، جو زبان بولی جاتی ہے، اور اس سے ہندوستان کی زبان کا مقابلہ کیا گیا اور اس تقابلی مطالعے کے بعد یہ نتیجے پہ پہنچے کہ ہندوستان میں جو زبان منڈا ہے، جو سنتھالی ریجن میں آتی ہے، منڈا کی زبان، اور سب سے پہلی نشانی یہ لوگ ہیں۔ منڈا لوگ ہیں وہ بہار، بنگال، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے سرحدی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی زبان بھی منڈا ہے۔ ان کے بارے میں ان کی جو تہذیب ہے اس میں کچھ بھی چیز لکھت نہیں تھی۔ جب 18ویں اور 19ویں صدی میں عیسائیوں کی مشنری آئی، وہ آدیواسیوں کے علاقے میں گئی، تو ان کی جتنی ٹریڈیشنز تھی اس کو کلیکٹ کر کے ایک جگہ لکھا۔ اور یہی حال نہ صرف سنتھالی بلکہ کھاسی کا جو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر رہنے والے آدیواسی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے جو انسانوں کی نسل ہیں وہ تبت و برمن ہیں۔ جو انسان چائنا میں پہنچ گئے تھے اور ہمالیہ کے ریجن میں یہ لوگ آباد ہیں۔ انسانوں کی یہ نسل پورے ہمالین ریجن میں آباد ہے، اور یہ کھاسی، یہ جو ہے سینو تبتین لوگ کہلاتے ہیں یا تبتو برمیز لوگ کہلاتے ہیں، اور ان کی بھی اپنی الگ زبان ہے، اور یہ بھی کہیں پہ لکھی ہوئی نہیں تھی، اور یہ 18ویں اور 19ویں صدی میں پہلی بار اس کو کمپائل کیا گیا۔ اب اس کے بعد انسانوں کی آبادی کا ایک بہت بڑا سموہ وہ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹ ایران سے آتا ہے۔ وہ تقریباً 40,000 سال قبل آنا شروع کرتا ہے یا 35,000 سال قبل آنا شروع کرتا ہے، اور اس کی آمد کا سلسلہ 4,000 قبل مسیح تک جاری رہتا ہے، اور ان کی جو زبان تھی وہ ڈریویڈین تھی۔ تو یہ لوگ بیسیکلی مڈل ایسٹ کے ہیں، اور یہ زمینی راستے سے ہندوستان میں آئے اور بلوچستان کے راستے سے سندھ میں آئے اور سندھ سے پورے ہندوستان میں پھیلتے چلے گئے۔ آج جو ان کی باقیات ہے اس میں سے یہ کئی زبانیں ہیں، اور اس میں تمل اہم ہے، اور بلوچستان اور سندھ کے علاقے میں ایک زبان بولی جاتی ہے جس کو برہوئی کہا جاتا ہے۔ برہوئی زبان بھی ان کی باقیات ہے۔ جب تمل لوگ ہندوستان میں آئے یا ڈراویڈین ہندوستان میں آئے تو اس سے پہلے ہندوستان میں آسٹرو ایشیٹک جو لوگ تھے ان کا دبدبہ تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں وہ آباد تھے۔ لیکن تملوں کی آمد کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ تملوں نے ان کو، ڈراویڈین نے ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، اور وہ لوگ صرف کچھ علاقوں تک محدود رہ گئے اور باقی علاقوں میں ڈراویڈین
لوگوں کا دبدبا قائم ہو گیا. حکومت تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس دور میں حکومت کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن جو بقیہ علاقوں کے لوگ تھے آسٹرو ایشیاٹک، یا تو انہوں نے ڈراویڈین کے تہذیب کو قبول کر لیا یا پھر وہ علیحدہ ہو گئے، اور مینلی نارتھ ایسٹ علاقوں میں یہ لوگ باقی رہے، اور باقی علاقوں میں یہ آسٹرو ایشیاٹک لوگ دھیرے دھیرے ناپید ہو گئے یا پھر انہوں نے اپنی تہذیب کو کھو دیا. یہ جو ڈراویڈین لوگ آئے تھے ان کی اہم زبانیں بھروئی، تمل، ملیالم، تیلگو، کنڑ ہے، اور یہ سب ابھی ساؤتھ انڈیا میں پائے جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب یہ آبادی پورے ہندوستان یا انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن آریوں کی آمد کے ساتھ ساتھ یا تو یہ زبان دھیرے دھیرے دکن کی جانب جانے لگی، یا پھر یہ لوگ اسی کلچر، اسی تہذیب اور اسی مذہب کو قبول کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کی اپنی شناخت نارتھ انڈیا میں باقی نہیں رہی. اب سب سے آخری جو بہت امپورٹنٹ مائیگریشن ہے ہندوستان میں، وہ انڈو آرین مائیگریشن ہے. یہ لوگ ہندوستان میں ہندو کش کی پہاڑیوں کے راستے سے تقریباً 1500 سال قبل مسیح میں ہندوستان میں آئے، اور ان کا ایک مائیگریشن نہیں تھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 قبل مسیح کے بعد سے یہ لوگ لگاتار آتے رہے اور کئی صدیوں تک ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہا. اب آج جو سیاسی تناظر میں بات کی جاتی ہے، آرین اور ڈراویڈین کافی بحث ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ آرین باہر سے آئے اور انہوں نے ہندوستان کے شمالی ہند کو پوری طرح سے کیپچر کیا اور یہاں پہ دبدبہ قائم کیا. لیکن اگر تاریخ میں دیکھیں تو یہ صرف آریوں کا خاصہ نہیں رہا ہے. پہلے زمانے میں قبیلائی عصبیت ہوا کرتی تھی، ایک قبیلہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا کر کے آباد ہوتا تھا، یا تو وہ غلام بنتا تھا یا پھر وہ غالب ہوتا تھا. اخلاقی حیثیت سے اس پہ بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن دور جدید کے تمام اصول کو آج سے 2500 سال قبل پہ چسپاں نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم اس دور کے حالات کو اسی دور میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بہتر ہوگا. اب آرین ہندوستان میں آئے تو ان کی جو زبان تھی جو ہندوستان میں ڈیولپ ہوئی، اس میں ایک قدیم زبان ہے جس کو سنسکرت کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کی زبان پراکرت اور اپبھرنش ہے، اور اپبھرنش اور پراکرت کے بعد ہی مختلف زبان وجود میں آئی، جس میں ایران کی زبان فارسی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آریوں کی زبان ہے. افغانستان کی زبان پشتو، اس کے علاوہ بلوچ، کشمیری، سندھی، پھر سے پورب میں چلے جائیں تو آسام کی زبان تک جتنی زبانیں ہیں سب آریوں کی زبان ہے، جس کو انڈو یوروپین زبان کہا جاتا ہے. اب ہم نے ہندوستان میں مختلف مائیگریشنز اور پھر مختلف زبانوں کا مطالعہ کر لیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تاریخ میں ایوالوشن کس طرح سے ہوا ہے اور چیزوں کو انہوں نے کس طرح سے لیا ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ شروعاتی دنوں میں آئس ایج تھا. آئس ایج میں دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ وہ برف سے ڈھکا ہوا تھا یا پھر کافی ٹھنڈا تھا. تو اس دور میں لوگ یا تو پیڑوں سے پھل اکٹھا کیا کرتے تھے اور کھاتے تھے، یا پھر پتھر سے اور مختلف ہتھیاروں سے جانوروں کا اور پرندوں کا شکار کر کے کھاتے تھے، یا پھر مچھلیاں کھاتے تھے. یہ 3 اہم چیزیں تھی بالکل شروعاتی دنوں میں، اور اس وقت ان کی جو رہائش تھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں گفاؤں میں رہتے تھے، غار میں رہتے تھے، یا پھر کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پر سایہ ہو وہاں رہتے تھے. آگ کی ایجاد ہو چکی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال آگ کی ایجاد انسانی تاریخ کی ایک بہت اہم ایجاد ہے. تو اس دور کے بارے میں جو یہی 3 باتیں اہم ہے کہ فروٹ گیدرنگ، ہنٹنگ اور فشنگ. اس میں بھی مختلف ادوار ہیں کہ انسان کس طرح شکار کرتا تھا، انسان کی قبائلی زندگی تھی یا انسان آزاد تھا، انسان جھنڈ بنا کر شکار کرنے جاتا تھا یا اکیلے شکار کرنے جاتا تھا. تو یہ سب مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں. ظاہر ہے جب کسی بڑے جانور کا شکار کرنا ہو تو انسان گروپ میں جائے گا، کسی چھوٹے پرندے کا شکار کرنا ہو تو وہ الگ طریقہ اس کا ہوگا. ہتھیار بھی اس دور میں بنائے گئے جس میں جو اہم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتھر کے ہتھیار تھے جن کو لکڑی میں باندھ دیا جاتا تھا. اور حالانکہ جب بعد میں کھیتی وغیرہ بھی ہونے لگی تب ایسے ہتھیار اور زیادہ ڈیولپ ہوئے، ان کو گھس کر کے بنایا جانے لگا تاکہ اسی سے پھاوڑے کا اور کدال کا استعمال کر کے کھیتی کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکے. تو یہ جو آئس ایج کا دور تھا جس کو پیلیولتھک
پیریڈ بھی کہا جاتا ہے یا ارلی اسٹون ایج. اس کے بعد دوسرا جو ہے درمیانی اسٹون ایج یا میزولیتھک پیریڈ یا مڈل اسٹون ایج کہا جاتا ہے اس کو. یہ دور تب اسٹارٹ ہوتا ہے جب بالکل آئس ایج کا خاتمہ ہوا، اور اس میں انسانوں نے دھیرے دھیرے اپنے ٹولز کو ڈیولپ کیا اور مائکرو سے مائکرولیتھک یعنی چھوٹے چھوٹے اوزار کا استعمال کرنا شروع کیا. اور اسی دور میں انسانوں نے کیا کیا کہ جو جانور ہوتے ہیں اینیملز، اس کو بھی ڈومیسٹیکیٹ کرنا شروع کیا، اس کو پوسنا شروع کیا. کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلا جانور جو انسانوں نے پوسا وہ کتا ہے، اور جو سب سے پرانا جو ریکارڈ ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ چین میں کتوں کو پوسنے کی شروعات ہوئی. بہرحال یہ چیزیں دنیا کے مختلف حصوں میں بھی پائی جاتی رہی ہیں، اور لوگ کتوں کا استعمال کرتے تھے اپنی حفاظت کے لیے بھی اور شکار کرنے کے لیے بھی. اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں نے کتوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانور اس کو بھی پوسنا شروع کیا. میزولیتھک پیریڈ کے بعد جو اگلا دور آتا ہے نیولتھک پیریڈ، جو اسٹون ایج کا آخری دور ہے. اس میں یہ سمجھیے کہ پتھر سے انسان دھات کی طرف بڑھا. تو سب سے پہلی جو دھات جس کا استعمال انسانوں نے سیکھا وہ کاپر یعنی تانبا ہے. اس دور کو چیلکولیتھک پیریڈ کہا گیا ہے. کاپر اور کاپر کے بعد جب ٹن ہے تو کاپر اور ٹن ملا کر کے برونز بنایا، اور جس کے استعمال سے بہت ساری تہذیبی تبدیلیاں ہوئیں. اب اگر بات کریں کہ کھیتی کی، تو یہ اس کی شروعات کیسے اور کہاں ہوئی؟ تو ظاہر ہے کہ جب آئس ایج ختم ہو گیا اور موسم گرم ہو گیا، انسانی کھانے پینے کی تبدیلیاں رونما ہوئی اور لوگوں نے مشاہدہ کیا، تو ایسے ہزاروں سال بیت گئے. تو اس کے بعد ظاہر ہے انسان قدرت کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، تو ایسا ہوا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مشاہدے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہوگا کہ کھیتی بھی کیا جا سکتا ہے، ان پھلوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال جو آرکیولوجیکل ریکارڈ ملتے ہیں اس میں فرٹائل کریسنٹ یعنی دجلہ اور فرات کی ندی کا جو میدانی علاقہ ہے، ان علاقوں میں سب سے پہلے کھیتی شروع ہوئی، اور یہ تقریباً 10,000 قبل مسیح میں، اس کی 9,000 یا 10,000 قبل مسیح میں اس کی شروعات ہوئی. یہ جو علاقہ ہے فرٹائل کریسنٹ جس کو کہا جاتا ہے. اب شروعاتی دنوں میں جو کھیتی ہوتی تھی تو اس کے لیے انسان کے پاس لوہے کی کدال نہیں تھی، انسانوں کے پاس چھری ہوتی تھی اور پتھر کے ہتھیار ہوتے تھے. تو اس سے جنگلوں کی کٹائی اتنی آسان نہیں تھی. تو جو کور میدانی علاقہ ہے جیسے گنگا کا میدانی علاقہ، انسان وہاں کھیتی کر نہیں سکتا تھا. اتنے گھنے جنگل، اس کو پتھر سے کاٹا نہیں جا سکتا، اور ایسی سخت زمین جس کو پتھر سے کھودا نہیں جا سکتا. تو ایسے علاقے میں ہی کھیتی ممکن تھی جو کہ پہاڑوں سے قریب ہو، جہاں سے پتھر آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زمین نرم ہو اور جنگل کم ہو، اور ندیاں سال میں ایک بار اچھا پانی سپلائی کرتی ہوں. تو ان علاقوں میں کھیتی کرنا آسان تھا. تو کھیتی کی شروعات مڈل ایسٹ میں دجلہ اور فرات ندی کا جو میدانی علاقہ ہے جس کو میسوپوٹامیا بھی کہا جاتا ہے، اس میں شروع ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ مویشی، ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کتے وغیرہ پالنا انسانوں نے شروع کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مویشی پوست کر کے، پہلے تو انسان گوشت کے لیے مویشی پوستا تھا، بعد میں انسانوں کو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس کے دودھ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد دودھ کا استعمال بھی انسانوں نے شروع کیا. اب ایک جگہ انسان سیٹل ہو گیا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پر گھر بھی بسانے لگا. گھر بنانے کے لیے پہلے مٹی کے کچے گھر ہوا کرتے تھے، اور جو فصل اگتی تھی پہلے جنگلی فصل کو ہی کاٹ لیتا تھا. تو انسان نے دیکھا کہ جو مفید فصل ہے اور جس سے زیادہ اچھے سے کھیتی ہو سکتی ہے اس فصل کو اگایا جائے. اب فصل اگانے کے لیے ضرورت ہے کہ سال کے کس موسم میں فصل اگایا جائے. تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ سال میں کس وقت زیادہ سیلاب کا پانی آ جاتا ہے اور کس وقت پانی نیچے چلا جاتا ہے، کب گرمی ہوتی ہے کب ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیلنڈر کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی، اور یہ کیلنڈر کی ابتدا بھی مڈل ایسٹ میں ہوئی. اس وقت جو کھیتی ہوتی تھی جس میں گیہوں، بارلی اور دالوں کی کھیتی ہوتی تھی، اور پتھروں اور لکڑیوں کے ذریعے سے ہی کھیتی کی جاتی تھی، اور بعد میں جانوروں کا بھی استعمال شروع کیا جانے لگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
سب سے پہلے تو کھیتی یہاں شروع کی گئی، یہ بات صحیح ہے، لیکن دنیا کے باقی حصوں میں کھیتی شروع ہوئی تو کیا یہیں سے لوگ جا کر کے کھیتی کرنا شروع کیا، یا پھر ان لوگوں نے آزادانہ طور پر اس طرح سے کھیتی شروع کیا؟ تو اکثریت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ الگ الگ علاقوں میں انسانوں نے آزادی کے ساتھ ان چیزوں کو ڈیولپ کیا، جس میں ظاہر ہے امریکہ میں جب انسان پہنچے تو دیکھے کہ لوگ وہاں بھی کھیتی کر رہے ہیں، تو مڈل ایسٹ سے جا کر کے کوئی امریکہ میں اس وقت کھیتی کر نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح چائنا کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی چیزیں انڈیپینڈنٹلی ڈیولپ ہوئی، لیکن وادی سندھ میں اور وادی نیل میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ میسوپوٹامیا سے ہی جو ہے تہذیب کا تبادلہ، کھیتی کا تبادلہ ہوا ہوگا، کیونکہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ تقریباً 4000 قبل مسیح کے آس پاس ایران سے تمل لوگ ہجرت کر کے ہندوستان میں بلوچستان کے راستے آتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کھیتی بھی وہ اپنے ساتھ وہاں سے لائے ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ ایک قیاس ہے، اور لوگوں کا جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ مڈل ایسٹ سے کھیتی پورب اور پچھم کی جانب بڑھی، پچھم کی جانب وہ مصر کی جانب بڑھے اور دریائے نیل کے میدانوں میں انہوں نے کھیتی کی، اور پورب کی طرف دریائے سندھ میں انہوں نے کھیتی کی۔ وہاں سے ظاہر سی بات ہے انسانی تاریخ میں چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ہر چیز انسان خود سے پیدا نہیں کرتا ہے، کچھ چیزیں یہاں پیدا ہوتی ہے اور تبادلے کے طور پہ دوسری جگہ جاتی ہے، اور کچھ چیزیں دوسری جگہ سے یہاں آتی رہتی ہیں، یہی انسانی تاریخ کا خاصہ ہے۔ اب مڈل ایسٹ کے علاوہ چائنا کی اگر بات کی جائے تو وہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلی بار ایسا ہوا کہ کتوں کو لوگوں نے ڈومیسٹیکیٹ کیا، اور یہ کھیتی سے کافی قبل کی بات ہے۔ بھینس اور سور وغیرہ کا بھی استعمال چائنا سے ہی شروع ہوا ایسا بتایا جاتا ہے، اور پوٹر وہیل جس پہ مختلف قسم کے برتن ہیں بنائے جاتے ہیں، اس کی بھی شروعات چائنا سے ہی ہوئی۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ چائنا سے مڈل ایسٹ آیا تھا یا پھر مڈل ایسٹ والوں نے خود ڈیولپ کیا۔ بہرحال یہ 8000 قبل مسیح کے آس پاس پوٹر وہیل پہ مختلف برتنوں کی شروعات مڈل ایسٹ والوں نے شروعات کی تھی، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوٹر وہیل ہندوستان میں آیا بلوچستان کے راستے سے۔ اب ہندوستان میں سب سے پہلا سیٹلمنٹ کی بات کی جائے تو مڈل ایسٹ سے تقریباً 2000 سال بعد ہندوستان میں سیٹلڈ آبادی کا امکان نظر آتا ہے، یہ آرکیولوجیکل فائنڈنگز کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں لوگ نہیں تھے، ہندوستان میں لوگ تھے، لیکن وہ ابھی میزولتھک فیز میں تھے، یعنی درمیانی پتھر کے فیز میں، اور وہ ہنٹنگ اور گیدرنگ پہ منحصر تھے۔ لیکن بلوچستان میں کیا ہوا کہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے یہاں پر انسانوں نے تقریباً 7000 سال قبل مسیح میں کھیتی شروع کی، اور یہاں پر آبادی بسنا شروع ہوئی۔ اور یہ جو علاقہ ہے آپ دیکھیے پہاڑ سے قریب ہے، تو یہاں پر بھی آسانی سے پتھر دستیاب ہو سکتے ہیں، تو جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے یا مختلف اوزار بنانے کے لیے، کھیتی کے لیے بھی مختلف اوزار بنانے کے لیے یہ پتھر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر پہاڑ سے کافی دور آپ چلے جائیں تو آپ صرف لکڑی کے سہارے نہ تو جنگل کاٹ سکتے ہیں، اور نہ ہی زمین کو کھود سکتے ہیں، نہ ہی بڑے بڑے جانوروں کو صرف لکڑی کے ذریعے سے آپ بھگا سکتے ہیں۔ تو آبادی اس دور میں گنگا اور یمنا کا جو پلین ہے اس میں آبادی بہت کم نظر آتی ہے۔ جو آبادی اس علاقے میں بھی نظر آتی ہے تو وہ پہاڑ اور ندیوں کے قریب، ایسا علاقہ جہاں پر پہاڑ اور ندی دونوں ہوں وہیں آبادی نظر آتی ہے۔ تو یا تو بلوچستان میں انسان آباد تھے، یا چھوٹا ناگپور کے علاقے میں، یا دکنی علاقوں میں۔ شمالی ہندوستان کے میدان میں اس وقت آبادی یا تو بہت کم تھی یا نہ کے برابر تھی، یا پھر لوگ پھل اور اس کی تلاش میں کبھی کبھار آ جایا کرتے تھے۔ بلوچستان میں باضابطہ سیٹلڈ آبادی یعنی انسانوں کی بستی قائم ہوئی تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اینٹ بنانے کی شروعات کی ان لوگوں نے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ سب سے پہلے اینٹ کہاں بنی، بلوچستان میں بنی یا مڈل ایسٹ میں بنی۔ بہرحال بلوچستان میں کچی اینٹ کا ریکارڈ تو ملتا ہے۔ اب یہاں بھی مختلف مویشیوں کو پالنا شروع کیا لوگوں نے، اور یہاں پوٹر وہیل جس کو کہتے ہیں، جس سے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں، اس کا استعمال بھی لوگوں نے شروع کیا۔ اور یہی بلوچستان کی تہذیب جس میں کھیتی کرنا لوگوں نے شروع کیا، دھیرے دھیرے بلوچستان سے پورے پنجاب میں
اور سندھ میں یہ تہذیب پھیلتی چلی گئی اور مختلف علاقوں کے لوگ اسی میں کھیتی کرنے لگے۔ اب یہ سب تو بات تھی کھیتی کی شروعات کی۔ اب لوگوں نے میٹل کی شروعات یعنی دھات کے استعمال کی شروعات کیسے کی، لوگوں نے شہر کیسے بنائے، پکی اینٹ سے عمارتیں کس طرح سے تعمیر کی، ٹاؤن پلاننگ کیا تھی، اس وقت لوگوں کے عقائد کیا تھے، لوگوں کے سماجی رسوم کیا تھے، اس وقت کے مذاہب اور مذہبی رسومات کیا تھیں، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا مطالعہ ہم اگلی قسط میں کریں گے، جس میں باضابطہ انڈس ویلی سویلائزیشن کو کور کیا جائے گا۔ یہ چند ریفرنسز تھے جس کو میں نے استعمال کیا ہے۔